انڈیا جا جا ورلڈ کپ سے نکل جا۔ ناظرین، انڈیا کے ساتھ پرینک ہو گیا بہت بڑا، کیونکہ جو خواب دیکھ رہے تھے پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہونے والا ہے، لیکن انڈیا اس سے پہلے ہی ہمت ہار گیا ہے۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ انڈیا کا جو میڈیا تھا اس بار اس کی حالت پھر چیمپئن ٹرافی والی ہو گئی تھی، کیونکہ انڈیا کے میں بہت سارے چینلز دیکھتا رہتا ہوں اور ان کی گفتگو میں سنتا رہتا ہوں، تو اس بار بھی جو چیمپئن ٹرافی سے پہلے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور ہماری ٹیم پاکستان کو اڑا کے رکھ دے گی۔ تو اس بار بھی جب پاکستان زمبابوے سے ہاری اور اس کے کوئی چانسز، ہم سب کو امیدیں ہو چکی تھی کہ پاکستان اب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کر سکتا، تو انڈین جو میڈیا تھا اس کی طرف سے یہی نیوزیں چلا رہے تھے انڈین میڈیا کہ پاکستان آؤٹ ہو گیا بالکل ٹورنامنٹ سے، اور اب اس کے کوئی چانسز نہیں، اور مذاق بنایا جا رہا تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا، اور کہ بیگ پیک کر رہے ہیں اور اپنی فلائٹ کی تیاری کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ لیکن جو اب ثقلین مشتاق سے یہ کوئی پوچھے کہ پاکستان فائنل میں کیسے پہنچ گیا اور انڈیا کیسے باہر ہو گیا، تو ان کا یہ جواب ہوگا کہ قدرت کا نظام، کیونکہ قدرت کا نظام آج کل بڑا ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان جب سیمی فائنل میں پہنچا تو ثقلین مشتاق سے یہ سوال ہوا کہ پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے کہ پاکستان ہارتے ہارتے اچانک سیمی فائنل میں اس کی انٹری کیسے ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہی تو قدرت کا نظام ہے۔ تو انڈیا کے ساتھ پرینک ہو گیا ناظرین، کیونکہ آج ان کا میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ، اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ انڈیا انگلینڈ کو ہرائے گا اور فائنل میں پاکستان انڈیا کا ایک بار پھر مقابلہ ہوگا، لیکن ایسا ہو نہ سکا، کیونکہ انڈیا کے جو خواب تھے وہ جوس بٹلر نے اور ایلیکس ہیلز نے بالکل اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 168 رنز بنائے، ویراٹ کوہلی کا بلہ بھی نہ چل سکا، نہ روہت شرما نہ کے ایل راہل، کچھ ہمت دکھائی ہاردک پانڈیا نے، لیکن 168 رن میرے خیال سے جو ہاف آف دی اننگ انڈیا کمفرٹیبل تھا کہ 170 رنز اس پچ کے اوپر بڑا اچھا سکور تھا، لیکن ایلیکس ہیلز اور جوس بٹلر نے جس نے بیٹنگ کی ہے اس کے بعد انڈیا کے کوئی چانسز میچ میں رہے نہیں ہیں، اور انڈیا کی جو بالنگ کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی بالنگ ہے، لیکن اس نے بھی کوئی کام دکھایا نہ۔ لیکن یہی چیزیں ناظرین، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک کے سب کچھ کرنے والا ہے، اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے، مجھے بڑا سکون آیا انٹرویو سنتے ہوئے محمد رضوان کا، جو نیوزی لینڈ سے جب ہم جیتے اس کے بعد محمد رضوان کیونکہ پلیئر آف دا میچ تھے، تو ان بشک جو ویسٹ انڈیز کے جو پلیئر ہیں سابق پلیئر، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اپنی جو یہ آپ کی بیٹنگ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور پاکستان کا جو تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ جو سفر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، تو محمد رضوان نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ یقین تھا، اور ہمارا یقین بالکل ڈیفرنٹ ہے، کہ ہمارا جو یقین یہی ہے کہ اللہ پاک یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک نے ہم سے یہ کروانا تھا تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی یہ اسکور بنانے کی۔ تو یہی چیزیں ناظرین کہ تکبر اللہ پاک کو کبھی پسند نہیں ہے، اور 2017 میں بھی آپ کو یاد ہو، اور ہمارے بھی ایکسپرٹ 2017 میں یہ کہہ رہے تھے کہ 60-40 چانسز ہے کہ انڈیا جیت جائے گا پاکستان سے، تو وہاں پر انڈین جو وریندر سہواگ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو یاد ہو جو چیمپئن ٹرافی کا جو فائنل تھا وہ ہوا بھی فادرز ڈے کے اوپر تھا، اور اللہ پاک نے پھر دیکھیں وہ ون سائیڈڈ میچ پاکستان پھر جیت گیا تھا، اور 2021 کا جو میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا T20 ورلڈ کپ میں، اس سے پہلے بھی یہی باتیں تھیں۔ ہربھجن سنگھ صاحب کا آپ کے سامنے ہوگا بیان کہ ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے، اڑا کے رکھ دے گی ان کو، تو جب تکبر میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ تو ہسٹری بن چکی ہے، انڈیا ہار گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان انگلینڈ کے خلاف کیسا کھیلتا ہے، اور پاکستانی ٹیم بالکل ٹائم کے اوپر پیک کے اوپر آ چکی ہے، ان کے سارے پلیئرز فارم میں آ گئے ہیں، اور اب ایک ہی چیز جو رہتی تھی کہ اوپنر ہمارے پرفارم نہیں کر رہے تھے، تو اوپنرز نے بھی کل ایک 100 کی پارٹنرشپ بنا کے یہ بتا دیا کہ پاکستان ول ون دا ورلڈ کپ، کیونکہ 1992 کی ہسٹری بالکل ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کیسے بالکل سیم چل رہا ہے یہ 2022 کا ٹورنامنٹ پاکستان کے لیے 1992 کی طرح، اور 1992 میں ہمارا جو سیمی فائنل تھا وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا، اور نیوزی لینڈ کو ہم نے ہرایا تھا، اور فائنل ہمارا انگلینڈ کے ساتھ تھا، اور آج بھی اتفاقاً اور انڈیا کو ہرا کر نیوزی لینڈ جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی ہے، لیکن بالکل آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے فائنل جیتنا، ورلڈ کپ کی جو ٹرافی ہے اس کو ہاتھ میں اٹھانا، کیونکہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ بڑی اسٹرانگلی کھیل رہی ہے، اور ان کے جو اوپنرز تھے آج انہوں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دیا، اور صرف اوپنر نہیں، آج تو ان کے فلپ سالٹ نہیں کھیلے، اور اس کے بعد بین سٹوکس کی بیٹنگ نہیں آئی، تو پاکستان کے لیے بڑا آسان نہیں ہونے والا، لیکن امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو بالنگ اٹیک ہے اس ٹائم بیسٹ بالنگ اٹیک پاکستان کے پاس ہے، اور مارک ووڈ کے حوالے سے یہ بھی ایک خبریں ہیں کہ آیا کہ وہ فائنل کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے، ایک اچھے بالر ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے یقیناً فرق پڑے گا، لیکن آج تو جوس بٹلر اور ایلیکس ہیلز نے بالکل فرق محسوس ہونے نہیں دیا، اور کسی بھی ٹائم یہ لگے ہی نہیں کہ انڈیا گیم میں ہے، اور یہ دو جو سیمی فائنل ہوئے ہیں ایک پاکستان اور نیوزی لینڈ کا اور انگلینڈ اور انڈیا کا، دونوں ون سائیڈڈ ہوئے ہیں، اور چیزنگ بالکل ایزیلی ہوئی ہے۔ کل محمد رضوان اور بابر اعظم نے 100 سے زیادہ رن بنائے، آج جوس بٹلر اور ایلیکس ہیلز نے بھی 100 سے زیادہ رنز بنائے، تو انڈیا کے لیے
ٹاٹا بائے بائے ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زیادہ جب حد سے گزر جاتا ہے تو اس کی پھر سٹاپ ہی آ جاتی ہے. اور انڈیا میڈیا اس طرح ہی اچھل رہا تھا اس بار پھر، لیکن انڈیا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اور انڈیا نے ہمیں ایک اور بڑا دھچکا بھی دیا تھا کہ جے شاہ نے جب یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے، تو یہ پھر دیکھ لیں جی فائنل اور ورلڈ کپ کا جو ٹکٹ ہے آپ تو گھر میں. اور وہ ایک پچھلے دنوں ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی نا کہ پاکستان کدھر ہے، تو بیٹا پاکستان فائنل میں اور آپ کدھر ہیں؟ آپ تو اب گھر جا رہے ہیں، بیگ پیک ہو چکے ہوں گے اور انڈیا ٹیم دلی اور ممبئی کے لیے روانہ ہو رہی ہوگی.